العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء حلية وحلیۃ القرآن الصوت الحسن۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام عصر کی خدمت میں اور اسی طرح سے تمام آیات اعظام، مقام معظم رہبر اور تمام علماء کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ یہ سعادتیں و برکتیں تمام مومنین و مومنات کے نصیب حال فرما، اور خداوند تعالیٰ امام حسین کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ آج کی محفل کہ جو واقعاً ناظم صاحب نے کہا کہ ہمارے محسن ہمارے مرشد اور واقعاً ہمارے مربی کہ جو واقعاً آج اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں اور ان کی باتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج ناگپور کی سرزمین پر جو علمی گلستان نظر آ رہا ہے وہ اسی شخصیت کی دین ہے جو چپا چپا اور زبان زبان علم ہے۔ باب مدینۃ العلم سے وہ شخصیت علم لے کر آئی تھی، اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے، وہ گود میں بٹھا کر کچھ ایسے واقعات سنایا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ بیٹا جب ہم نجف سے سن 1956 میں چلے ہیں تو مولا علی کی جالی کو پکڑ کر یہی دعا کیا تھا انہوں نے کہ میں جا رہا ہوں ناگپور کی سرزمین پر، اور جس مقصد کے لیے آیا تھا مولا اس مقصد میں مجھے تو کامیاب کر دینا، کامران کر دینا۔ اور آج ان کی شخصیت کامران بھی ہے اور کامیاب بھی ہے۔ بھلے سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں، زمانے نے کچھ اس طرح سے فشار ڈالا کہ جو استفادہ ہمیں ان شخصیت سے حاصل کرنا چاہیے تھا ہم نہیں حاصل کر سکے۔ یہ بہرحال افسوس تو رہے گا۔ وہ علمی شخصیت، وہ بلند مرتبہ شخصیت تھی کہ جو قرآنی علم سے واقعاً منور اور علوم آل محمد سے واقعاً وہ قصد و فیض کر کے وہ پرونا چاہتے تھے ہر شخصیت کے ذہنوں میں، اور کافی حد تک انہوں نے کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کی جو محفل ہے کہ جس کا دوسرا عنوان قرآن کے تعلق سے ہے، اور قرآن جس میں حدیث نبوی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ صَوْتُ الْحَسَنِ، ہر چیز کا ایک زیور ہے، اور قرآن کا زیور اچھی آواز میں تلاوت کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث، مجھے صرف وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تلاوت کر کے، تاکہ میں تلاوت کر سکوں اور آپ سامع ہو سکیں، سن سکیں، اور دونوں ثواب میں شریک ہو سکیں۔ دوسری حدیث ہے کہ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو اچھی آواز سے حسن عطا کرو۔ یہ فرماتے ہیں رسول خدا کہ قرآن کو اچھی آواز سے حسن عطا کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کو اچھی آواز سے تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایو الناس احسن صوتا بالقرآن، کون اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جب تم اس کی قرآت سنو
تو تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص خدا سے ڈرتا بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمیں خدا سے ڈرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا کہ قرآن کے علاوہ ہر چیز، قرآن خدا کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے۔ جس نے قرآن کا احترام کیا اس نے خدا کا احترام کیا، اور جس نے قرآن کا احترام نہیں کیا اس نے خدا کی عظمت کو سبک سمجھا۔ تو ہمیں قرآن کا احترام کرنا ہے اور قرآن کو سننا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی امام تلاوت قرآن فرماتے تھے تو حزن کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح سے پڑھتے تھے جیسے کسی شخص کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو حزن کے ساتھ اور قرآن کے مطالب کو سمجھ کر اسے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، سب سے بہتر شخص کون؟ آج دنیا میں ہر شخص بہتر بننا چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن قرآن کے لیے خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو پہلے سیکھے اور پھر سکھلائے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ قرآن کو انسان پہلے سیکھے اور سکھلائے۔ بہترین انسان یہ نہ سمجھیے کہ دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور عقل ہو۔ عقل اور علم، عزیزان گرامی، علم قرآن جو انسان کے لیے رہنمود قرار پاتا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ کتاب ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ انسان جسم اور روح سے بنا ہے۔ جسم عناصر اربعہ سے تعلق رکھتا ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تمام عناصر جو زمین سے متعلق ہے، اس کے غذا خداوند تعالیٰ نے زمین تک محدود رکھی ہے، لیکن انسان جو روح سے متعلق ہے اس کی غذا آسمانوں میں موجود ہے، جسے ہم قرآن مجید سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن سے یہ روح، یہ غذا ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اور قرآن کے لیے آیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ جامع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جس کے بانی محسن قوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا اکبر علی منصفی نجفی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں متمکن فرمائے، اور ان کے اجر کو بہترین سے بہترین قبر کو ان کی منور فرما۔ یہ کارواں کہ جو ابتدا انہوں نے رکھی ہے، اور اس میں جو شخصیتیں جڑی ہیں، جو معتبر شخصیتیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حشمت علی زیدی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذکی حسن قمی صاحب، بہترین دونوں استاد جو شانہ بشانہ اس کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وصیت کے اعتبار سے آغا صاحب کی وصیت کے اعتبار سے برابر کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اور بھی لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق و ہدایت عنایت فرمائے۔ بہترین استاد مولانا سید حشمت علی زیدی صاحب فقہ اصول میں مہارت رکھتے ہیں، درس خارج تک پڑھ کر آئے ہیں، اور ہمارے دوسرے استاد حجت الاسلام مولانا ذکی حسن قمی صاحب کہ جو آپ جانتے ہیں، تقریروں کو سن کر آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ فقہ و فلسفہ اور کلام میں آپ مہارت رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآنی علوم میں بھی آپ کی مہارت ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو واقعاً ایک عظیم احسان ناگپور کے سرزمین پر آپ نے کیا ہے، جس کو ہم نہیں بھول سکتے۔ جب بھی ہم یہ محفل میں
قرأت کے لیے کسی کو دعوت دینا ہونا پڑتا تھا تو باہر سے لانا پڑتا تھا۔ آج یہ مجبوری ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی، بڑے افسوس کے ساتھ کہ کیا ہم تلاوت حسین نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ناگپور والوں نے ساتھ دیا اور مولانا نے کوشش کی اور ہمارے یہاں سے ایک نہیں کئی قاری نکلے ہیں۔ حسن عباس صاحب اور علی ابو ذر واقعاً بہترین قاری ہے، اور جو ایگزام ہوا ہے، یہ امتحان ہوا ہے، یہ آل انڈیا بیسس پہ امتحان ہوا ہے، لیکن یہ بین الاقوامی امتحان تھا، انٹرنیشنل امتحان تھا، جو کئی ملکوں میں برگزار ہوا ہے۔ کورونا کی وجہ سے اسے ہر ملک کے اعتبار سے برگزار کیا گیا تھا۔ پورے ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں، تمام مدارس میں یہ برگزار کیا گیا تھا، اور امتحان لینے والے ہندوستانی مدرس نہیں تھے، ایران سے بیٹھے ہوئے آن لائن مدرسوں نے سنا اور وہاں سے انہوں نے نمبر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہترین قرات ناگپور کے علی ابو ذر اور حسن عباس نے کی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، اور مولانا ذکی صاحب جو خود غالباً شاید 2005 اور 2006 میں مقالہ نویسی میں ڈاکٹریٹ کی سند بھی حاصل انہوں نے کی ہے، تو شاید یہ قباحت نہ ہو کہ اگر میں یہ کہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر ذکی حسن صاحب قبلہ۔ اور اسی طرح سے انہوں نے سند بھی جامعۃ المصطفیٰ کی جانب سے انہیں ملی تھی۔ تو عزیزان گرامی، بس آخری جملہ ہے کہ جو کارواں بڑھ رہا ہے اس تعلیمی ادارے میں، اور بہترین دو استاد مولانا سید اشمت علی زیدی صاحب بھی ہیں، علمی اعتبار سے بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس میں داخل کیجئے اور پڑھائیے، انشاءاللہ تعالی بہترین علم سے آپ کے بچے سرفراز ہوں گے۔ اور صرف اس میں رہ کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو شب میں بھی آپ آئیں، اگر آپ کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو شب میں بھی آپ 10 بجے کے بعد بہترین قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی عمر کا ہم نے معیار نہیں رکھا ہے، کسی بھی عمر میں کسی بھی سن میں آپ آ کر داخلہ لے سکتے ہیں اور اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ 15 منٹ پڑھیے، آدھا گھنٹہ پڑھیے، آپ قرآن صحیح پڑھیے، اس لیے کہ حکم آیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا اور سیکھ کر پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہم ابھی تو ماشاءاللہ اشعار کی ہم یہاں پر تلاوت کر رہے تھے، لیکن قبر میں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اس سے کہ نور سے قبر روشن ہوگی۔ تو واقعاً اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت سیکھنا تو برابر سیکھ سکتے ہیں، اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور ایک چیز آغا صاحب کی جانب سے میں ان دو شخصیت کی خدمت میں مختصر سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین آقا سید اشمت علی زیدی صاحب کی خدمت میں ایک نذرانہ ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ وہ اسے قبول فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے استاد جو قرآن میں خاص محنت کر رہے ہیں، اور آپ ان کی محنت کو رائگاں نہ جانے دیں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کے پیچھے پیچھے بلکہ ان کو آپ پکڑ کر رکھیں، ان کے دامن کو۔ ہمیں تو دامن پکڑنا ہے اہل بیت کا، یہ ذریعہ ہے، ان کا دامن پکڑ کر رکھیں، قرآن ان سے سیکھیں۔ اس لیے آغا صاحب کی جانب سے میں ان کی خدمت میں بھی ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین آقا ذکی حسن قمی صاحب کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد
اور ہمارے درمیان میں بزرگ استاد مولانا سجاد علی سروری صاحب کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور ہم ان کی بھی خدمت میں آغا صاحب کی جانب سے یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے زنانہ مدرسہ جو ہے کہ جس کا نام جامعۃ المعصومہ ہے، کہ جو اس جامع امام موسی کاظم علیہ السلام کے تحت جو ہے چل رہا ہے، 7:30 سے 8:30 تک اس کا ٹائم ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر سے بچیوں کو، اور صرف بچیوں کی قید نہیں ہے بلکہ خانہ مہا یعنی شادی شدہ عورتیں بھی آ رہی ہیں اس میں، اور 4 معلمات اس میں برابر تعلیم دے رہی ہیں، خانم ام الفضل اور خانم ام رباب اور افروز فاطمہ اور زینت فاطمہ قمی جو برابر اس میں تعلیم دے رہی ہیں۔ آپ اس میں شریک ہوئیے، اس میں جو ہے ایڈمیشن لیجئے اور اس کاروں کو آگے بڑھائیے۔ ان چانوں محترمہ کے لیے بھی انعامات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پیش کر دیا جائے گا۔ وصلی اللہ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ عمل کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عفو و انصار میں شمار فرما۔